دیکھو دعا جو ہے نا، دعا اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے، کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو، تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا، اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کے نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں. میں وہ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا. وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی، ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا نرم بستر پہ،
لیٹے گا, رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی, اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے, دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی. دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا, اس کو خواب آیا, خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا, تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ, اس کو زمین کا لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے, اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بس سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ, اتنا نیک بچہ ہے یہ, لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا, اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا, میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نخواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل. میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے. اے اللہ, میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں بول لو نا کیا ہو گیا, فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد, ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا گیا. رو رہے ہیں, جو غیر اختیاری چیز ہے, رو رہے ہیں, غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی, پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا, اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں.
लेकिन ऐसा मजबूत ताल्लुक नहीं है कि ये अल्लाह आपको डिप्रेशन से निजात दे दे, ये अल्लाह आपकी टेंशनें दूर कर। देखो, जब आप टेंशन में होते हो, कोई महबूब दोस्त मिलके आपके साथ टेंशन शेयर कर ले तो आपको खुशी होती है ना, आप कहते हैं यार तुम्हारी वजह से मेरा गम क्या हो गया है, हल्का हो गया है। तो अल्लाह की वजह से गम हल्का क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब अल्लाह दोस्त ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है अल्लाह से। तो खूब समझ लो, रमजान अल्लाह ने क्यों दिया? अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए। जितनी इबादतें हैं भाई, तुम अल्लाह से कोई दोस्ती लगाओ, राज़ो न्याज किया करो अल्लाह ताला से। तो अल्लाह से जो दोस्ती है ना और ताल्लुक है, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है? वो है दुआ। आज मैंने देखा है लोग नमाज पढ़ लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, तिलावत कर लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, सदका तो खैरात भी टूटे वैसे तो नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए, लेकिन चलो टूटे फूटे सदका तो खैरात भी हो जाते हैं, उम्रा भी कर लेते हैं, पैसा अल्लाह दे दे, हज भी कर लेते हैं। अल्लाह से मांगने का शौक खत्म, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है। इज्तिमाई दुआओं में, इज्तिमाई दुआएं होती है ना, उसमें आ रहे हैं, अब तो बैनर भी लग रहे होते हैं हमारे यहाँ, रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई ये चीज। मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं कर रहा, टीवी में प्रोग्राम देख लो, पहले कई अब पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बाकायदा ठिये लग रहे हैं, ठीक है ना, और पूरा एक एंटरटेनमेंट हो रही। पूरे साल खुदा के सामने कभी आंसू बहाने का मौका की तौफीक नहीं होती, गिड़गिड़ाने की तौफीक नहीं होती। बहुत बड़ी दिल के उजड़ने की दलील है। तो जितने यहाँ पर लोग बयान सुनने आए हुए हैं, एतकाफ में आए हुए हैं, नीयत करें कि इस दिल जिसमें वहशत पैदा हो चुकी है अल्लाह से, दिल की इस वहशत को खत्म करना है। मैं जब हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से बैत होने के लिए गया तो हजरत ने हमें कुछ मामूलात बताए। वो मामूलात आपने नहीं करने हैं। आप कहें वो कौन से मामूलात हैं, वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन वो आपके करने के नहीं है। उसकी वजह भी बताऊंगा क्यों नहीं है। तो हजरत ने फरमाया कि रात को किसी भी वक्त किबला रुख होके बैठ जाया करें, जैसे बैठना सहूलत से मुमकिन हो, यानी जिस पोजीशन में बैठने में सहूलत। फिर क्या करना है? 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को सोच के। फिर 10 दफा इस्तिगफार पढ़ना है अपने गुनाहों को याद करके। और फिर एक मुराकबा करना है। मुराकबा क्या? कि अगर आप किसी जगह खूबसूरत बागीचा लगाना चाहते हैं, खूबसूरत फूल लगाना चाहते हैं, फलदार दरख्त लगाना चाहते हैं, तो पहले वहां से झाड़ियां साफ करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी? बोलो ना। खवातीन खूब गौर से बयान सुने। आजकल खवातीन में भी घरों में मामूलात का रिवाज खत्म, मोबाइल आ गया है हाथ में। हम अपनी दादियों नानियों को देखते थे, मुसल्ले से मोहब्बत थी उनको। आज हम असर के बाद ना बात कर रहे थे कि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की ना, मुझसे अक्सर लोग आके पूछते ना आप इतने बारीक क्यों हैं? ठीक है, तो मैं तो कोई खास ना कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हैं, पराठे वराठे पड़ता रहता हूँ। तो मैं बता रहा था कि पहले जमाने के लोग तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई फिजिकल फिटनेस की चीजें नहीं थी, फिर भी फिट थे। तो मुझे अपनी दादी याद आ रही थी। अब आज खवातीन वॉकिंग भी करती हैं, जॉगिंग भी करती हैं, जिम भी जा रही। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर्दे के साथ किया जा सकता है, क्योंकि घर में और तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर तो खा बड़ी स्पीड से रही हैं, तो फिर वही होगा ना जो मर्दों के साथ हो रहा है, जो औरतों के साथ हो रहा है, फटफटा के धमाके के साथ इत्तला आ जाती है। एक दिन आज ये दुनिया से चले गए। लेकिन हम जब पुरानी औरतों को देखते हैं, अपनी दादियों नानियों को, तो उन्होंने तो एक एक तख्त पे पूरी पूरी उम्रें गुजार दी। मैं अपनी दादी को मैंने मेरा ख्याल है 20 साल देखा है, 20 साल अपनी दादी के साथ गुजारे। तो 20 साल से मैं उनको तख्त पे ही देख रहा था। एक तख्त था, शायद उनको जहेज में 1903 में मिला हो कहीं, या 1904-05 में कहीं जाके मिला हो। उसके ऊपर एक चादर थी, उसके ऊपर एक दरी थी, उसके ऊपर एक और चादर थी, उसके ऊपर एक और दरी थी। एक दरी के नीचे केला रखा हुआ होता था, दूसरी दरी के नीचे कोई पैसे वैसे रखे हुए होते थे। उनके मुख्तलिफ चीजें थी। पान भी खाती थी। वो था सरोता होता था ना, तो ये लफ्ज डिक्शनरी से गायब हो रहे हैं। सरोता नहीं होता वो जो काटने वाला, फिर छोटा सा पान होता था, तंबाकू लगाया और रख लिया। उसी तख्त पे मैंने उनको देखा, 20 साल उन्हें गुजारे और 85-90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। ना कोई वॉकिंग थी, ना कोई जॉगिंग थी, नमाज, तस्बीहात, थोड़ा बहुत गीबतों में टाइम गुजरता था, अल्लाह माफ फरमाए, वो गलत था। ज्यादा टाइम किस में गुजरता था? नमाज में। रोजे रखती थी शव्वाल के, रमजान में कई कुरान खत्म हो जाते थे, हालांकि नजर कमजोर हो गई थी, इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के कुरान पढ़े जा रहे हैं। मैं हैरान हूं, आजकल उम्रें कितनी छोटी हो गई हैं। बात क्या है भाई? किसी न किसी दर्जे में अल्लाह से ताल्लुक था, टेंशन नहीं थी, डिप्रेशन नहीं थी जो ये है।
ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے, جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا, اتنا شور شرابہ, اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم, کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے, ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ, بھائی ما قدر اللہ, یہ دیا, یہ اولاد دی اللہ نے, لینے والا کون ہے, وہ بھی اللہ, اس کی مرضی لے لی. تھوڑا بہت روئے, اس کے بعد نارمل. تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں, 10 دفعہ درود شریف پڑھا, 10 دفعہ استغفار, اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں تو ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں, کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں. ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے. ایسے ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے. جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. سیب, انار, انگور, ناشپاتی, گندم, چاول, یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی میں مختصر بیان کرنے کے میرا ارادہ ہے, ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر. تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی, اس کے بعد پھول لگتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف نہیں ہوں گی. گاڑیوں کی محبت, پیسے کی محبت, شہرت کی محبت, عیاشی کی محبت, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے, میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں بہت اچھی یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں ابھی تک انڈا موڑ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں, ڈیفنس میں گھر کیوں نہیں ہے میرا. یہ مردار ہے بھائی, بے وفا چیزیں جن سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے, روٹنے والی چیزیں ہیں. جو اتنے بڑے ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے, تھوڑے دن میں کہاں جاتے ہیں وہ, قبر کے اندر کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو. جا کے دیکھا کرو نا, جا کے دیکھ لیا کرو, مرے ہوئے ہوتے ہیں, سڑے ہوئے, بو آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایک سیٹھ صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑے سیٹھ, وہ بلڈر تھا, بہت ہی بڑا بلڈر. تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا آپ سے ملنا چاہتے. میں نے کہا ملنے, کہتے نہیں بھائی وہ اصل میں ان کی سیکیورٹی بہت ہے, تو وہ کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہے تو سیکیورٹی بھی اسی حساب سے, جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا, پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے, موت کا خطرہ بھی اسی حساب سے اتنا. عزت اور شہرت, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا. جو غریب آدمی اور مشہور بھی نہ ہو, وہ ٹرک کے نیچے آگے بھی نہیں مرتا, میں نے اکثر دیکھا ہے, پھر بھی بچ جاتا ہے, پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بچ ہی جائے گا وہ. جتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی نا آپ کی, اور جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا, موت کا چانس اسی حساب سے, کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ اتنا پیسے والا بلڈر ہے, وہ یہ فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, تو مفتی صاحب جانا پڑے گا, وہ بہت عقیدت مند ہے آپ کا, تو جانا پڑے گا. ایکچولی وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا. میں نے کہا چلو, آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور آپ کے تعلق ہے میرا, تو میں تو آپ کو جانتا ہوں, اس کو تو نہیں جانتا, آپ سفارش کرنے تو مل لوں گا. تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ انتقال. میں نے کہا بھائی کل پرسوں تو ملاقات کی باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے چلے. اب اتنا بڑا آدمی, ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے. یہ ہم غریبوں والے حساب نہیں ہوتے. ان کے کولیسٹرول لیول, لپڈ پروفائل, بلڈ پریشر, مشینیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. غریب آدمی کو تو جب رگ پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے, 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ کوئی ٹیسٹ, کوئی رپورٹ ہے اس کے پاس, بولو نا, ہوتی نہیں ہے. گٹکے کھا کے منہ کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی سال تک. یہ گٹکے بھی غیر معیاری ہیں نا ان کے. تو یہ جو اتنا مالدار آدمی, اچانک سے اس کی موت ہو گئی, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ اچانک ہو گئی ہوگی؟ بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں, شوگر چیک کرنے کی مشینیں ہر وقت, 2-4 ڈاکٹر ہر وقت. پھر بھی اللہ بتاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے, سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں. میں اکثر ایک مثال میں, بیان میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے, سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ جیسے نارمل کسی کی موت ہوتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, بستر پہ جاتے ہیں, کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ کو بخار ہوا, چند دن بخار چلا, پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی.
لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی, تخت ان کے تابع بنا دیا, ہوائیں ان کے تابع کر دی, 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ, صحت بھی, محلات بھی, ملکہ سبا مسلمان ہو گئی, آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے, اتنے وسائل اور جنات پر روب سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت, سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا, کیونکہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. تو این ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں, تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا, وہ ایک ہاتھ, چلو یار پھر بیان میرا ہٹ جاتا ہے, پورا جو ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اچھا, تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں, اور جنات بھی ٹینشن میں نا, محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا, نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی ہے. بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں, کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں, اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا, مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی. جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں, زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا زمین میں. دابۃ الارض تاکل من ساتا, وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا, وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ گرے ہیں. تبینت الجن, جنات کو پتہ چلا او بھائی یہ کیا ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے, اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی, قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی, نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت. اتنے وسائل, اتنی دولت, اتنی پاورفل ریاست, اتنے وسائل, 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. مل سکتی ہیں کیا ہیں بھائی؟ لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بےچارے, اور میرا خون پیتے ہیں آکے کوئی رشتہ بتا دے. تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا, نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا, پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا, زیادہ ٹینشن مت لو. تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں, چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. اصل آخرت ہے. جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا, اپنا خود میں نے دروازہ لگایا اس میں, اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا, اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے. اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ نا, میرا اپنا گھر ہے کہ کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم, میری اپنی گاڑی ہے, اور رکشے والا میرا رکشہ ہے, صرف تم, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے, اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے, چپل لٹکائی ہوئی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو. او بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشہ بنا تھا, اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی؟ تو میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, ہر آدمی اسی بے وقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے. او بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی, تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں. مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے, شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری, باقی ساری آپ کی بنائی ہوئی ضرورتیں ہیں. جب بھی یہ بات کرو نا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے, صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے. تو کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے, اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا, کہ اس میں آرام سے سو سکوں, کمر سیدھی کر سکوں. اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو, لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں. آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو, چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں, اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو ضرورت
کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا. تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ مل جائے اور صبح اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے 1/3 بھی بھر جائے نا جو ضروری ہے بس بہت ہے. اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں, ان غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو, لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو. نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے. اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی, اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا. جیب سے نہیں نکالو, دنیا کو دل سے نکالو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جا کے. نہ دل سے نکالو. جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا ٹرین میں یا بس میں, تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی, لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو آپ کے. بار سہولت کی چیز ہے یار, پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا آدمی. محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہیں بیٹھے رہنا ہے, مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے. تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار, گناہوں کی معافی, 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے, یہ بہت اہم اس میں سبق ہے, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے, یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے, پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے, اس کو گٹر ہی کہا کرو. دنیا مردار کی محبت کے کیا یہ گٹر ہیں. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے, اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے. اور جن سوراخوں سے, کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو, اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال, کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ سوچنا ہے نا, سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں, وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے, سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے. کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. یہ گاڑی بھی نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی نہیں ہے, یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت, اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے. موقع اچھا ہے, پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے, اپنی صحت خراب کر رہا ہے, اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر, الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جب بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ, 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ, بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے, بھائی اس حدیث, اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت, اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا, اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں
کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا، اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے، مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ بدعت عمل ہے بھائی. قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ ہو کہ وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر ناجائز ہو. تو آپ یہ کام نہ کریں، کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں. لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں، جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا، آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں. بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے، یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ ایسے ہی ہو گیا. تو یہ کام نہ کریں، بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے میں طریقے بتا رہا ہوں. آپ روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے. دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے، کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ ہی بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا، ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے، ہلکی آواز سے، بہت شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے. صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے، 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ، مزے لے کے ذکر کرنا ہے. ترخانہ نہیں ہے. 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا، 50 دفعہ کر لو. وہ کام جو تھوڑا ہو، پابندی کے ساتھ ہو. اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے؟ ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں، خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور؟ میری خواہشات میرا خدا نہیں. جس کے دل میں بھی، وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے آج کل. گاڑی سے زیادہ ہے، بنگلے سے زیادہ ہے، بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے. یہ کس سے ہے؟ جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی کوئی. یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں، پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا، اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ. صرف کون ہے؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اگر آپ نے چند مہینے کر لیا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کے ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا، سارے فیل ہیں اس کے سامنے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے، صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد اب یہ تو ایسی، تو کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا. چھوڑو یار، اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا. فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو. بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے. لیکن ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ. اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا، وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا. وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار. جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کر لو.
समझते हो कि नहीं समझते? नहीं बैठा जा रहा, चलते हुए कर लो, ड्राइविंग के दौरान कर लो, लेकिन तर्जमा और मफहूम सोच के ये जिक्र करना है। समझते हो? दूसरा काम, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करने के लिए रोजाना एक टाइम दुआ मांगने का मामूल बनाओ। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगा करो, दिल लगे या ना लगे। बातें करना सीखो। लोग कहते हैं हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते दुआ के, आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब करते रहोगे ना अल्फाज भी अल्लाह सिखा देगा। आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा की है, कुरान से पता चलता है उनके पास अल्फाज नहीं थे कि अल्लाह से कैसे तौबा करूं मैं, परेशान थे, तौबा के अल्फाज नहीं थे। कुरान कहता है फतलक़ा आदमु मिर रब्बिही, रब ने आदम को सिखाए अल्फाज कि ये अल्फाज से दुआ मांगो। तो जब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अल्फाज भी सिखाता रहेगा। दुआ ही में एक और काम करो, एक किताब आती है मुनाजाते मकबूला। क्या नाम है किताब का? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में सही अहादीस में जितनी दुआएं हैं उन तमाम दुआओं को एक छोटे से किताबचे में जमा कर लिया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर क्या किया है? अब सारी दुआएं रोजाना मांगना तो बड़ा मुश्किल है, तो बहुत सारी दुआएं हैं, तो उन्होंने उन सारी दुआओं को 7 हिस्सों में हफ्ते के 7 दिनों में डिवाइड कर दिया है। उससे वो पढ़ना क्या हो गई है? आसान। फिर लिख दिया है हफ्ते की दुआएं, इतवार की दुआएं, पीर की दुआएं, मंगल की दुआएं, बुध की दुआएं, जुमेरात की दुआएं, जुम्मे की दुआएं। तो जहां जुम्मे की दुआ स्टॉप हो रही है वहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि अब जो मुनाजाते मकबूला मिल रही है उसमें फिर लोगों ने अपनी गरीबियां भी बहुत आगे लगाती हैं। तो आपने यहां, मेरा ख्याल है मैंने साथियों से कहा था रखवाएं मुनाजाते मकबूला। ये कोई बिजनेस नहीं है, पता चला मुफ्ती साहब मंजन बेच रहे हैं, अपनी किताबें बेच बगैर प्रॉफिट के। यहां मेरा ख्याल है मिल जाएंगे, है बे? तो मैंने बोला था सबके लिए लेकर आओ, बस ये तो अल्लाह इन सबको हिदायत दे। कल से मैं चीख रहा हूं कि लोग ज्यादा होंगे, मुनाजाते मकबूला बहुत ज्यादा तादाद में होनी चाहिए ताकि सब लोग खरीदें जी। चलें, आप यहाँ 150 होंगे इतकाफ वालों के लिए, लेकिन किसी को फ्री फोकट में नहीं देना है। फ्री वाला काम हमेशा उसका कोई फायदा नहीं होता, पैसे खर्च करके लेनी है, वो कोई प्रॉफिट नहीं है। तो बाकी लोग बिनौरी टाउन से भी मिलती है, हर जगह से मिल जाती है, ठीक है ना। वो किताब खवातीन भी रखें, मर्द हजरात भी घर में रखें। उससे फायदा क्या होगा? वैसे अलग से भी दुआ हाथ उठा के अख्पल तरीके से मांगे, रटे रटे अल्फाज ना हो, आपके अपने अल्फाज हो। और दूसरा, उस दुआ को भी रोजाना पढ़ने का मामूल बनाए। उससे फायदा क्या होगा? उसमें कुरान और सुन्नत की जितनी दुआएं, पैगंबरों की दुआएं हैं, अल्लाह ने जो दुआएं हमें खुद सिखाई हैं, वो सारी एक हफ्ते में आप मांग लोगे। तो ये कोई कम फजीलत है? बहुत बड़ी फजीलत है। और फिर एक और खानदानी फायदा होगा, जब आप वो पाबंदी से पढ़ने का मामूल बनाओगे ना, तो 6-7 महीने, साल के बाद जाके वो सारी दुआएं आपको याद होना शुरू हो जाए। एक वक्त आएगा आपके सीने में दुआओं का बहुत बड़ा जखीरा होगा। तो मामूल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मुनाजाते मकबूला खरीदें। इसका ये मतलब नहीं कि अलग से दुआएं नहीं, वो अलग से मांगनी है। कितने काम हो गए? 3 काम। चौथा काम दुआ, वो तो मैं पहले बता चुका हूं, ये तीसरे काम में आ गया। चौथा काम आपने क्या करना है? रोजाना कम से कम 1 पारे की तिलावत करनी है। मोबाइल से जान छूटेगी ना, लोग कहते हैं फिर भाई सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मोबाइल नहीं हो तो क्या करें? तो ये काम करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत मोबाइल के लिए वक्त भी आपको मिल जाएगा। तो पहले अपने आप को अच्छे काम में बिजी तो करें ना। तो क्या करना है? रोजाना 1 पारा कुरान की तिलावत। अगर आप अटक अटक के पढ़ते हैं, 1 पारा पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो टाइम कर लें आप कि मैं रोजाना आधा घंटा कुरान मजीद की तिलावत करूंगा। ये भी मुश्किल लग रहा है तो ज्यादा फंटर बनने की जरूरत नहीं है, आप कहें 25 मिनट करूंगा। ये भी मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, 20 मिनट पे ले आए। ये भी मुश्किल लग रहा है 15 मिनट पे ले आए। ये भी मुश्किल लग रहा है आप बने सिर्फ 10 मिनट में तिलावत करूंगा। कोई टेंशन की, ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। शैतान क्या कहता है? तू बहुत नेक आदमी, ये 10 मिनट से क्या होता है? सारा मसला यहां से खराब होता है। आप 10 मिनट बैठ जाओ कुरान लेके। वो 10 मिनट जो पाबंदी के साथ हो, उस 2-2, 3-3 घंटे की तिलावत से बेहतर है जिसमें 2 दिन बहुत बड़ा वलीउल्लाह बना हुआ है, उसके बाद मार्केट से शार्ट हो गया। आई बात समझ में? तो रोजाना क्या करना है? तिलावत का मामूल बनाना है। कितने काम हो गए? 4। 5वां काम क्या करना है आपने? देखो, कुरान में तहज्जुद की इतनी ज्यादा फजीलत अल्लाह ने बयान की है ना, कि ऐसा लगता है कि जो जन्नत में जाएंगे वो तहज्जुद तो पढ़ते ही होंगे लाजमी। यानी कुरान से ऐसा लगता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जन्नतियों की सिफत बयान की और तहज्जुद का उसमें तस्करा ना हो। तो हिम्मत करके ना रात को 2 से 4 रकतें कम से कम पढ़ने का मामूल बना लो।
اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد, وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا, کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی, سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں, اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ, تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہوگا. اور یہ تو ہے, یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں, ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ کیا جائے. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے, گورا کیا کرتا ہے, مسکراتا بہت ہے, وہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کے. اچھی بات ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. روکڑا نہیں گلتا اس کی جیب سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابے بھائی بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. گورا پتہ ہے کیا ہے, بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب آپ سے ملے گا نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی. جب بات کریں گے مسکرا کے, اچھی بات ہے, حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں اور بڑے تمیز سے سب کچھ. روکڑا نہیں نکلتا گورے کی جیب سے. آپ جو دیکھ رہے ہیں بل گیٹس وغیرہ, بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے, تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ان کے چونی اٹھنی ہوتی ہے. سمجھتے ہو, یہ جو اتنا خود ٹرسٹ میں دے رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی چونی اٹھنی ہے. تو اٹھنی, نئی جنریشن کو تو اٹھنی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہوتی ہے. نئی جنریشن جو ہے نا کچھ دنوں میں کہے گی کہ ہمارے ابا نا, ابے تو غریب آدمی, صرف 5,000 کا نوٹ تجھے جیب خرچی میں ملتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ 5,000 کی یہ ویلیو ہونے والی ہے ابھی تھوڑے دنوں میں. تو خیر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہے. ایسے صدقات و خیرات کیا کرو جیسے گورا ٹائم پہ ٹیکس دیتا ہے. ان کے یہاں ٹیکس کی بڑی ویلیو ہے. اچھا شہری ہے, ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارتا. ہم ٹیکس بھی دیں گے لیکن ہم اپنے رشتہ داروں پہ, غریبوں پہ, ضرورت مندوں پہ ایسے تجوریوں کا منہ کھولیں گے کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ٹیکس ہے. کنجوسی ختم کرو معاشرے میں. زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے, حالانکہ کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ ہے یار, کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ ہے. بیٹیوں کے نام ہو رہا ہے زیور تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. خوشی خوشی دو یار, سال میں ایک دفعہ ایک اسلام کا رکن ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس سے بڑھا کے دیا کرو. 2.5% ہے, ہم 5% دیں گے جی. غریبی اللہ بھی تو ہمیں ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ جتنا اللہ کے ذمے ہمارا رزق ہے وہ تو 2 روٹی ہے, صبح اور ایک شام, اور بالکل فٹ فاٹ رہتا ہے. لیکن اللہ پراٹھے بھی کھلا رہا ہے. اللہ, ہم تختوں پہ بھی سو سکتے ہیں, لیکن اللہ نے سونے کے لیے ہمیں کیا دیے ہوئے ہیں؟ گدے دیے ہوئے ہیں. ہر چیز ہمیں اللہ نے, ایک جوڑا ہمارا گزارے کے لیے کافی ہے جو سطر کو ڈھانپ لے. لیکن پیٹیاں کھولو, پوٹلوں کے پوٹلے نکل کے گریں گے نیچے. تو میرے بھائی, اللہ کیا ہمیں ترسا ترسا کے دیتا ہے؟ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ. تو جب اللہ ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. تو جتنے خواتین یہاں بیٹھی بیان سن رہی ہیں, جتنے مرد, ہر مہینے معمول بنائیں, کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پابندی سے صدقہ کریں گے, اور اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ بچوں کو پتہ ہے آج کل کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بیٹا پیسہ, پیسہ جو ہے نا, اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ہر وقت ان کے سامنے دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, بزنس کی باتیں. لہذا جس بچے کو جاب نہ ملے وہ کھمبے سے لٹک کے مرتا ہے. پھر وہ بچے کو توکل کی باتیں کرو. بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا, لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. اصل عمل ہے. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو غریبوں نے کہا پیسہ ہی سب کچھ ہے. اہل علم نے کیا کہا؟ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل عمل ہے. یہ اہل علم نے کہا نا, قرآن میں کئی بار بتا چکا. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ, بیٹا پیسے, کسی کی دولت دے کے رالے مت ٹپکانا. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. صدقہ خیرات, یہ پیسے والا اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو بہت اچھا, نہیں کرتا تو بیٹا یہ پیسہ وبال جان ہے. تو بچپن سے ان کو عیدیاں دیا کرو, تو ان کو بولا کرو کہ کچھ صدقہ کرو اس میں سے. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب فقیر کو پیسہ دینا ہو نا, بچے کے ہاتھ سے دلواؤ کہ تم دے کر آؤ جا کے, تاکہ اس کو پیسہ دینے کی عادت پڑے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو, تاکہ ان کو بھی بڑے ہو کر عادت پڑے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے. ابا مر رہا ہوتا ہے, وصیت کر رہا ہوتا ہے میری بیٹیوں کا خیال کرنا, اگلا بول رہا تھا تو نے کون سا اپنی بہنوں کا خیال کیا کبھی زندگی میں؟ دادا یہی حسرتیں لے کے دنیا, ان کی بہنوں کی تو وراثتیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے ابا ہمارا, پھپھیوں کی وراثتیں کھا کے. ہوتا ہے نا, ابا نے سارا وہ اسی سے تو چل رہا ہے. تو بھائی دل بڑا کرو گے تو اللہ بھی کیا کرے گا, ہاتھ اپنے بڑے گا. اور دل کنجوس کرو گے نا, ایسے بچا بچا کے گلک لا کے دیے ہوئے بچوں کو کہ گلک میں, میرے اللہ کا بڑا فضل ہے, جب میں بچپن میں گلک رکھتا تھا نا تو مجھ سے 2-4 دن تک چلا ہی نہیں جاتا تھا وہ. اس کے بعد لات مار کے توڑتا تھا, ابے جا کلفی کھا, آئس کریم کھا. یار ہم جاتے تھے
टॉफियां खा रहे होते थे और पता नहीं कौन सी छालियां और सौंफ। हमसे हुआ ही नहीं है काम, अल्लाह ने बचाया हमें इस लानत से। अब गुल्लक यार एक टेंशन है भाई, मुझे कुल्फी खाने का भी दिल चल रहा है, दिल चाह रहा है, और पैसे में चवन्नी किस में डाल रहा हूँ, गुल्लक में। टेंशन है यार, खाओ, कल किसने देखी है। इसराफ ना करवाओ कि भीख मांग मांग के खाना शुरू कर दे लोगों से। लेकिन बच्चों का दिल क्या करो, जब ईदियां दिया करो बेटा, भाइयों को भी खिलाना, बाहर दोस्तों को भी खिलाने वाला बन, खाने वाले दुनिया में बहुत हैं, फोड़ने वाले क्या हैं, बहुत हैं, खिलाने वाले कम हैं। अल्लाह की आदत खाना है या खिलाना है, तो अल्लाह को पसंद भी कौन है, खिलाने वाला। और खूब समझ लो, ज्यादा से ज्यादा गरीब हो जाओगे ना, लोग कहते हैं भाई गरीब ना हो जाए, हदीस में आता है सबसे बेहतर सदका वो है तअमुलुल गिना व तख्शल फकर, जिस सदके में तुम्हें डर लगे कि कल मैं गरीब ना हो जाऊं, और सदका ना करने में उम्मीदें हूं कि मालदार हो जाऊंगा। इस कंडीशन में जो सदका किया जाएगा वो क्या है, सबसे बेहतर। तो ऐसा ना हो कि हातिम ताई की कब्र पे जाके लात मार दें और सब चैरिटी करके कल भीख मांगने आए हो मुझसे चंदा। तो मैं तो मोटिवेशन के लिए कह रहा हूं, लेकिन जो कंजूसी मार्केट में चल रही है वो मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये हम लोगों ने गैर मुस्लिमों से सीखी है ये चीजें। ना वो तो बीवी पे खर्च कर रहे हैं, ना वो औलाद पे खर्च कर रहे हैं, वो तो 2 बच्चे पैदा कमबख्त इसलिए कर रहे हैं, 2 से ज्यादा ना हो कि खर्च ना करना पड़ जाए इनके ऊपर। तो जिस कमबख्त की ये सोचो कि अपनी औलाद के लिए, औलाद पैदा करने के लिए तैयार ना हो कि खर्च करना पड़ेगा, उनसे क्या सखावत की उम्मीदें लगाओगे भाई आप। वो आपको सखावत सिखाएंगे। खर्च करने का सबसे बेहतरीन महल तो माँ बाप और औलाद हैं, इन्हीं के लिए तो इंसान कमाता है। कोई बात नहीं, पैदा होंगे खिलाएंगे, कोई बात नहीं। और बच्चे कहे ना कि अब्बा खाने को रोटी नहीं है, बेटा रोटी जरूरी नहीं है, अल्लाह पेट जरूरत का, हमारे नबी को तो 40 साल से रोटी नहीं मिलती थी। कोई जरूरी नहीं है, जितनी जरूरी है उतनी अल्लाह दे देता है, बाकी अल्लाह ज्यादा दे रहा है तो शुक्र अदा करो, नहीं दे रहा तो क्या करो। आज लोग कहते हैं गुर्बत की वजह से ना लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। भाई गुर्बत की वजह से नहीं, तरबियत ना होने की वजह से हो रहा है ये। पहले भी गरीब होते थे, लेकिन माएं सिखाती थी, बाप सिखाते थे, बेटा आज रोटी है ठीक है, और नहीं है तो क्या है, सबर करो। मैं एक वाकया सुना के बस बयान को समेटता हूं। एक बुजुर्ग का वाकया है कि उनके पास ना एक तालिब इल्म पढ़ा करता था। पहले जमाने में क्योंकि वसाइल बहुत कम होते थे दीनी मदरसों के पास, तलबा बहुत से भूख में पड़ते थे। तो एक तालिब इल्म था, वो अब कभी मदरसे में रोटी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही। तो वो बुजुर्ग थे, वो भी उसी के साथ जब भूखे रहते, जब रोटी है तो ठीक है, भूखे नहीं है तो खा लिया, चलो जी रोटी है तो खा लिया। इमाम अबू यूसुफ जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है ना, पता नहीं कितने साल इन्होंने सिर्फ दही और सूखी रोटी पे गुजारा किया है, फिर जाके इल्म हासिल किया है। अगर इस तरह के उनको तरबियत दी जाती कि कामयाब वो है जो पराठे फोड़ रहा है और ये खा रहा है, तो वो तो अबू यूसुफ थोड़ी बनते। फिर वो काजिल कुजा इस्लामी दुनिया के जो सबसे पहले मुसलमान जज थे ना, सबसे बड़ी आबादी पे, वो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह थे। वो पेड़े खा के नहीं बने हैं, वो सूखी रोटियां खा के। मौलाना तारिक जमील साहब की आज लोग ऐशो इशरत देखते हैं, कई कई महीने उबले हुए चावलों पे गुजारा किया है। तो वो जो बुजुर्ग थे ना, उनके शागिर्द ने क्या कहा, जब खाना होता ना तो वो खिला देते, जब खाना नहीं होता तो वो बुजुर्ग कहते कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम क्या हैं, आज अल्लाह खिलाएगा। मतलब है कि कोई खाने का इंतजाम, अल्लाह खिलाएगा का ये मतलब होता है कि कोई इंतजाम, बस अल्लाह तसल्लियां देगा, यानी सब्र की तौफीक दे। तो वैसे ही होता है। एक दिन वो बेचारा बैठा हुआ, तो बुजुर्ग उसने पूछा कि खाना है, उन्होंने कहा है। तो वो तालिब इल्म रोने लगा। ये तरबियत की बात बता रहा हूं आपको, आजकल ये तरबियत नहीं है। तो बुजुर्ग ने कहा बेटा आज तो खाना है, आज तुम रो क्यों रहे हो। उन्होंने कहा कि उस्ताद जी आप जब ये कहते थे ना आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, इसमें जो लज्जत थी वो खाना खाने में नहीं थी, क्योंकि आज अल्लाह के लिए जब सब्र करना पड़ता है तो इसका अपना मजा है ना। रोजे में भी तो हम भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन इसका एक लुत्फ है। ये किसके लिए रहते हैं, ये अल्लाह के लिए रहते हैं। वैसे कोई हमें भूखा प्यासा अगर हम रह के, तो डॉक्टर कह के थक गए, कम खाओ, कम को मानता है, खुद डॉक्टर नहीं मानता अपनी बात। इधर मैं बैठा हुआ था, मैं तलबा को ना यहाँ लड़कों को समझा रहा था, देखो बिरयानी या शरियानी यानी फोड़ा करो, एक्चुअली हमारी डाइट ये होनी। मैं बहुत जबरदस्त खाना आया, मैंने भी फोड़ दी बैठ के। मुझे खुद याद नहीं था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले नसीहतें क्या कर रहा था, अभी परसों की बात है। तो ये मुझे कहने लगे आप तो समझा रहे थे ये खाओ। मैंने कहा भाई उस तकरीर को अलग रख, खाने के बाद दोबारा हम उस पर डिस्कस, अभी भूख लग रही है, फोड़ने थे। तो भाई जो समझा रहा होता है वो भी फोड़ता है, डॉक्टर खुद फोड़ रहे होते हैं। लेकिन कैसे अल्लाह के कहने पर यार अल्लाह हमें तौफीक देता है, पूरा महीना खाना पीना ऐसा जाम होता है, एक कतरा हलक में पानी का नहीं उतरता। ये खुदा के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसका अपना एक सुकून है, एक लज्जत है इसमें।
اور ٹینشن تھوڑی اتنی انسان پال سکتا ہے، اس میں ایک خاص لذت ہے کہ کس کے لیے ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو معمولات بتائے ہیں، کوشش کریں گے نا اس پر عمل کرنے کی، صدقہ بھی کرنا ہے، خیرات بھی کرنا ہے، اور خواتین نے بھی خیرات کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ سے حکم دیا کہ تم صدقات و خیرات کی کرو اور اس آگ سے بچو جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب خواتین کہیں گے ہم کہاں سے صدقہ خیرات کا معمول بنائیں؟ بھائی آپ صدقہ خیرات کا ایسے معمول بنائیں کہ اگر کوئی پاکٹ منی شوہر کی طرف سے ملتی ہے اس کو تھوڑا بچا لیا کریں کہ بھائی اتنا میرا ہے، باقی کیا کرنا ہے، یا اگر کوئی سورس آف انکم ہے اس میں سے کچھ خاص کر لیں، یا یہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، تو نبی صلی